بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی سمارٹ لائف کاسٹ کے ناظرین، آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں مصر، جو کہ جس کو انگلش میں ایجپٹ کہا جاتا ہے، مصر ہم کہتے ہیں، مصر کے رہنے والے اسے مصر کا تلفظ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ سرزمین ہے جو کہ پیغمبروں کے ساتھ ساتھ فرعونوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے، کیونکہ وہاں کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور قرآن میں سب سے بڑا قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے وہ تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ تو یہاں آپ کے ساتھ ساتھ یہ پرانی کچھ ویڈیوز ہیں جس میں یہ ان کی پرانی تہذیب اور کچھ نئی ویڈیوز ہوں گی، وہ آپ دیکھیں، اور کوشش ہم نے کی ہے کہ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کو سیر کروائی جائے۔ تو ہم گاہے بگاہے جہاں کی وزٹ کریں گے وہ، اور جو ہمارے پاس ویڈیوز محفوظ ہیں اس کے ذریعے آپ تک یہ چیزیں لے کر آتے رہیں گے۔ تو جہاں آپ مصر کی یہ تصویروں میں آپ دیکھیں مصر کو، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا تعارف بھی مصر کا کروا دیا جائے۔ مصر کو قدیم تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ مصر میں موجود تاریخی آثار پوری دنیا سے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ مصری حنوط شدہ لاشیں یعنی ممیاں پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہے۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی تاریخ میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصر کے رہنے والے لوگ اپنے زمانے کے مانے ہوئے نامور اور شہرت یافتہ تہذیب کے مالک تھے۔ ان کی تہذیب سے بہت بڑا علاقہ متاثر ہوا۔ تقریباً 8,000 سال پہلے مصری لوگ کسان تھے، پھر چند صدیوں ہی میں مصر دنیا کی طاقتور قوموں میں شمار ہونے لگا۔ مصر میں بادشاہوں یعنی فرعونوں نے فرعون کہا جاتا تھا، فرعونوں کے لیے مقبرے تعمیر کیے جاتے تھے جو دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہوتے تھے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ اس عقیدے کے قائل تھے کہ ان کا بادشاہ مرا نہیں بلکہ سورج دیوتا سے ملنے گیا ہے۔ قدیم مصری لوگ دریائے نیل کے کنارے آباد تھے جہاں پانی کی بہتات کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے۔ یہ لوگ دور دراز کی دنیا کے بارے میں نہیں جانتے تھے، البتہ ایشیا اور افریقہ کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے تھے۔ ان کے سوداگر یعنی تجارت کرنے والے نزدیکی ممالک سے، یعنی جو قریب ان کے ممالک پڑتے تھے، وہاں سے لکڑی، سونا، ہاتھی دانت، گرم مسالے، حتیٰ کہ بندر وغیرہ بھی لا کر تجارت کرتے تھے۔ مصری لوگ عمدہ طرز پر کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس وجہ سے جلد دولت مند ہو گئے تھے۔ یہ اپنے دیوتاؤں کے لیے اعلیٰ درجے کی خوبصورت عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے۔ ان کے پاس فوج، بحری جہاز اور اعلیٰ نظام موجود تھا۔ ان کے ماہر فلکیات ستاروں کا علم جانتے تھے۔ ماہر کاریگر سونے چاندی سے بہترین زیورات تیار کرتے تھے۔ اس دور میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ انہیں دیوتا جیسا مقام دیتے تھے۔ دنیا کی پہلی خاتون حکمران کا تعلق بھی غالباً مصر سے تھا۔ انسانی تاریخ کی اولین خاتون حکمرانوں میں ہٹشپ سوئٹ شامل تھی۔ جب اس کا کامسن بھتیجا تخت نشین ہوا تو اس خاتون کو مصر پر اس کامسن بادشاہ کے لیے قائم مقام کے طور پر حکومت کرنے کی دعوت دی گئی، تا وقتے کہ وہ بڑا ہو جائے، مگر ملکہ کو حکومت اور اقتدار کا ایسا چسکا لگا کہ اس نے اپنے بھتیجے کو پھر حکومت نہ کرنے دی۔ اس نے 1458 سے 1478 تک قدیم مصر پر حکومت کی۔ فرعون عام طور پر تاج پہنتے تھے۔ بعض اوقات فرعون 2 تاج بیک وقت پہنتے تھے۔ یہ تاج مصر کے 2 مختلف علاقوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ لکسر شہر میں مصر کے کئی آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اسے بادشاہوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دریائے نیل کے عین کنارے پر واقع ہے، اس لیے یہ فرعونوں کا منظور نظر اور دارالحکومت رہا۔ انہوں نے اس شہر میں بے شمار عمارتیں تعمیر کرائیں جہاں فرعونوں کے بہت سے مقبرے ملے ہیں۔ ان میں توتن خامن اور اس کی بیوی سیتی کے مقابر بھی شاندار ہیں۔ قدیم مصر کے آثار دیکھنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں مصر کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ جب قدیم مصری تہذیب کا ذکر آتا ہے تو عموماً اہرام مصر اور ان کی تعمیر بارے محققین کا اختلاف یا نعشوں کو حنوط کرنے کے طریقے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، لیکن قدیم مصری تہذیب کا تعارف محض یہی نہیں، اس کے متعلق اور بھی بہت ساری دلچسپ و اہم معلومات ہیں جنہیں کم لوگ جانتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ مثلا تعلیم۔
اس دور میں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ کسانوں کے بچے لکھنے پڑھنے کی ابتدائی مہارت کے ساتھ زراعت کی خصوصی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ مڈل کلاس خاندان اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے معبدوں میں بھیجتے تھے، جبکہ اشرافیہ کے ہاں تعلیم و تربیت کے لیے الگ مدارس و معلمین کا انتظام تھا۔ منطق، ریاضی اور روحانیت کی تعلیم سب کے لیے لازمی تھی۔ شواہد کے مطابق لکھنے پڑھنے کی عمر 13 سے 19 سال مقرر تھی۔ اور زراعت کی جہاں تک اگر بات کی جائے، زراعت کا نظام تھا تو عورتیں کھیتوں میں مردوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتی تھیں، جیسا کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے یا ہوتا رہا ہے۔ بادشاہت کے منصب پر بھی کئی خواتین براجمان رہیں، البتہ گے رابنز کے خیال میں صنفی تفریق کی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ معبدوں میں عورتیں کاہن نہیں بن سکتی تھیں، اسی طرح سرکاری سطح پر معبدوں میں عورتوں کا تقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں اور مردوں کے بین صنفی تفریق نہیں تھی، یعنی صنف کی تفریق کافی حد تک نہیں تھی۔ ہاں جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ وہاں کے شعر و ادب کا کیا، یعنی شعر و ادب اگر ہم نہ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کو اگر پہچان نہ ہو تو اس کے لٹریچر کو دیکھا جائے، بیکاز رائٹر اور پوئٹ از mirror ٹو دا سوسائٹی۔ قدیم مصری تہذیب میں شعر و ادب پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اشعار میں تخیل کا پیرایا اتنا لطیف اور جاذب ہے کہ اسے قدیم کہنا زیادتی ہوگی۔ 20ویں صدی میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایسی تختیوں کی دریافت کی جن پر اس عہد کے شعراء کے فن پارے درج تھے۔ جب ان کا ترجمہ کیا گیا تو وہ ایسی تشبیہات و کنائے اور استعاروں پر مشتمل تھا کہ لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہو گئے۔ کینیڈین شاعرہ مصنفہ سونیا پلیسڈو نے اپنی کتاب دا لو پوئٹری آف اینشینٹ ایجپٹ میں قدیم مصری تہذیب کے اشعار کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے۔ عہد فرعونہ میں شعر کی تمام اصناف پر طبع آزمائی کی گئی۔ دینی اور تعلیمی اشعار لکھے گئے، شادی کے مواقع کے لیے دوہے قسم کی الگ ایک صنف تھی۔ محبت اور رومانس کا اظہار بھی اشعار کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ ان سب میں وزن اور قافیے کی رعایت موجود تھی۔ آپ کے لیے ایک ربائی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس کو پیش کرتے ہیں کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا اور بستر پر سو جاؤں گا، میں گھر سے نہیں نکلوں گا اور بستر پر سو جاؤں گا، جھوٹ بول دوں گا اور کہوں گا میں بیمار ہوں، سب مجھے پوچھنے اور تیمار داری کے لیے آئیں گے، ان کے ساتھ میری محبوبہ بھی آ جائے گی۔ یعنی یہ ترجمہ ہے۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے، جیسے شراب اور پانی مل کر یکجان ہو جاتے ہیں، میری روح میں تمہاری محبت یوں ہی جذب ہو گئی ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ تو آج کے دور کی شاعری جو ہے وہ اس وقت وہ لوگ شعری اپنی یعنی صنف جتنی بھی اصناف تھی اس میں طبع آزمائی کرتے تھے۔ اور ان کے رہن و سہن کی ان کی عادات کیا تھیں کہ اس وقت کے لوگ سونے کے لیے پتھر کے تراشے ہوئے مخصوص تکیوں کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر شاید یقین نہ آئے، لیکن اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس دور کے لوگ بلیوں سے شدید انس رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ کسی گھر میں بلی کی وفات ہو جاتی تو گھر کے تمام افراد غم میں اپنی بھویں مونڈ دیتے تھے، یعنی ان کو کتروا اتار دیتے تھے۔ بلی کو قتل کرنے پر موت کی سزا مقرر تھی۔ مصریوں نے جن خداؤں کی پوجا کی تھی ان کی تعداد 1400 ہے۔ جو بادشاہ تخت نشین ہوتا وہ اپنی عبادت کا حکم جاری کرتا تھا۔ بعض حکام فرعونہ خود کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے قریب میں کچھ غلام بٹھاتے تھے جن پر شہد ملا ہوتا تھا یا مال دیا جاتا تھا۔ اس طرح مکھیاں ان پر بیٹھتیں اور حکام تنگ نہ ہوتے۔ آخری خاتون فرعون مصر کا کلوپیٹرا نسلاً مصری نہیں تھی بلکہ یونانی تھی۔ شادی کے موقع پر عورت مرد کے درمیان انگوٹھیوں کے تبادلے کی رسم سب سے پہلے مصری تہذیب میں شروع ہوئی۔ تصویری نقوش میں لوگوں کو دبلا دکھایا جاتا ہے تو مراد یہ کہ وہاں پہ دبلا پن ہونے کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور جب کوئی خاتون بچہ اس کے ہاں پیدا ہوتا تو اس کے ہسبینڈ کو باقاعدہ چھٹی دی جاتی تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو جی آپ نے یہ جو ہے دیکھا یہ مصر کے
شہروں کو، ان کی پرانی جو چیزیں ہیں، احرام مصر، اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایک تھوڑا سا تاریخی حوالہ دیا۔ تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ٹریولنگ ویلاگ ہوں گے جو اس کے بعد ہم باقاعدہ کریں گے کہ خود اس میں آئیں گے اور بلکہ ویڈیو کو بنائیں گے، لیکن یہاں ہم نے کوشش کی ہے جو آلریڈی ویڈیو موجود تھی ان کو ایچ ڈی کوالٹی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے محظوظ ہوئیے اور اسے دوسرے دوستوں تک پہنچائیے، کامنٹ کیجئے اور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پولیٹیکل تھوڑا سا میں بتا دوں کہ وہاں کی سیاست بھی سیم ہماری طرح ہی ہے، جیسے ہمارے ہاں کیپیٹلزم چھایا ہوا ہے، کیپیٹلسٹ چھائے ہوئے ہیں، وہی آج کے جو ہے مصر میں بھی وہی چیز ہے، اور ان کی ترقی کا حال بھی پاکستان کی ہی طرح ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ڈکٹیٹرز نے جو ہے وہ قبضہ جمائے رکھا ہے۔ حالانکہ اتنی تہذیب یافتہ قوم، لیکن ان کے اندر بھی غلامی ہے اور وہ غلام بنی ہوئی ہے۔ وہاں بھی آزادی کے لیے تحریک کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی بڑی تعداد میں مسلمان، اور یہ مسلمان ملک ہے، تو یہ جو ہے انہیں اب انقلاب کے لیے اٹھنا ہوگا، تب ان کے ملک میں جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشحالی آ سکتی ہے، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان۔